نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بھائیو، آج ہمارے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے میلاد النبی، بلکہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے ہم تنقید کر لیں دعوے کی کہ آج ہمارا موضوع اختلافی ہے۔ کچھ بھائی ہمارے جو ہے نا وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں، ہم نہیں مناتے۔ علماء دیوبند بھی نہیں مناتے، اہل حدیث بھی نہیں مناتے، اور علماء بریلویہ جو ہیں وہ مناتے ہیں۔ تو پہلے سمجھ لیں کہ اختلاف کس چیز میں ہے؟ میلاد النبی میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نہیں، میلاد کا مطلب ہے پیدائش۔ پیدائش کا کیا مطلب ہے؟ پیدا ہونا۔ پیدائش کا مطلب پیدا ہونا۔ میلاد کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن یا وقت یا جگہ۔ تو اب میلاد النبی پر کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں۔ میلاد کا مطلب آپ کی پیدائش کا دن۔ بھئی جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں ان کا آغاز جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے تو ہوتا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو کون اختلاف کرے گا؟ پاگل اختلاف کرے گا۔ دیکھیں نا، کوئی پیدا ہوتے ہیں تو جب وہ پیدائش کا مطلب ہی میلاد ہے۔ جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں اس کا آغاز جو ہے وہ پیدائش ہی سے تو ہوتا ہے۔ اب پھر اختلاف کیا ہوا؟ منانے کا طریقہ، ایک بیان کرنا، ایک منانا۔ ہم خوشی کے اس طریقے کے منانے کے خلاف ہیں، اور عید جو ہے نا اس کو کہنا اس کے خلاف ہیں ہم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہم نہیں ہیں۔ کیوں؟ بھئی وہ میلاد النبی کا تو مطلب ہے پیدائش کا دن، پیدائش کا وقت، جگہ۔ تو کون اختلاف کر سکتا؟ جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں اس کا آغاز جو ہے وہ پیدائشی سے تو ہوتا ہے، بلکہ پہلے سے ہوتا ہے۔ ابرا آیا، اس نے حملہ کیا۔ اب عید کہنا اسے، یہ بھی اختلاف ہے۔ ایک منانے کے طریقے پر اختلاف ہے جو ہم نہیں مانتے، اور ایک اس کو جو آپ نے عید کا ہے نا اس پر اختلاف ہے۔ میلاد النبی پر اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہو گیا تنقید۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے معاملے کو صاف کر دینا، واضح کر دینا ہے۔ ایسے ہم بحث کریں، پتہ ہی نہ ہو کہ سامنے والے کا موقف کیا ہے۔ تو اس لیے ایک بندہ آیا کہتا ہے جی آپ میلاد النبی کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا وہ پاگل ہی ہوگا جو نہیں مانے گا۔ امام ترمذی نے باب باندھا ہے میلاد النبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی پیدائش کو بیان کرنا کہ آپ کیسے پیدا ہوئے، حلیمہ کے گھر پہ، آپ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہاں جی، پھر آپ عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، عبداللہ آپ کے والد ہیں، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اس میں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اب یہ ہم اس کو کہتے ہیں بدعت، کہ یہ منانا بدعت ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نہیں نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے. ہمارے دین میں نئی بات نکالی تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں. اب بدعت کو سمجھ لیں. بدعت کسے کہتے ہیں؟ نئی چیز کو. بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کرنے والے ہیں زمین و آسمان کو، جس کی مثال پہلے موجود نہیں ہے. تو بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جسے ثواب سمجھ کر کیا جائے، دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے، آخرت کا نفع یا ثواب سمجھ کر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کی رضا سمجھ کر کیا جائے، اور اہم بات تقاضا موجود ہو، سبب موجود ہو، صحابہ کرام کر سکتے ہوں اور نہ کیا ہو. یہ آخری اہم بات ہے. صحابہ تقاضا موجود ہے، سبب موجود ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا تو یہ بدعت ہے. اب دیکھیے اس کی مثال. ہاں جی نوید بھائی، اس کی مثال عید کی اذان، نماز ہوتی ہے عید کی، اور جنازے کی نماز، اذان نہیں ہوتی. اذان نہیں نہ ہوتی. جنازہ ہے تو اس کی اذان ہو، عید کی نماز ہے تو اس کی اذان ہو، نہیں نہ ہوتی. اب دیکھیے سب باتیں فٹ کریں. یہ دین ہے کہ نہیں؟ اذان دینا دین ہے، دین ہے، دنیا نہیں. دوسری بات فٹ کریں، دین کا حصہ سمجھ کر کریں، چلو نہ بھی حصہ سمجھ کر کریں، ثواب ہے. ہاں جی ہے، اذان دینا تو ثواب ہے. آخرت کا نفع ہے. اذان دینا آخرت کا نفع ہے. یہ بڑی میں اہم بات کر رہا ہوں. بدعت کا لفظ سمجھ لیں، پھر آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. کہ صحابہ کرام عید کی اذان دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے. نہیں دی، نہیں نہ دی. تو اب اگر کوئی دے گا تو بدعت ہو جائے گی. اب اگر کوئی دے گا، یہ بنیادی تعریف ہے بدعت کی کہ تقاضا موجود ہو، سبب. اب بعض بیوقوف کہہ دیتے ہیں صحابہ کرام تو ہوائی جہاز پر نہیں بیٹھے. اب یہ بھی بدعت ہے. اسپیکر میں اذان صحابہ کرام نے نہیں دی، یہ بھی بدعت ہے. یہ قلین پر صحابہ کرام نے نماز نہیں پڑھی، یہ بھی بدعت ہے. مینارہ نہیں بنایا مسجد کا صحابہ کرام نے، یہ بھی بدعت ہے. اب ہم کہتے ہیں آ جاؤ ادھر. ہم نے جو تعریف کی تھی نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر لگا کر زیادہ ثواب ہے اور بغیر اسپیکر کے نماز کے کم ثواب ہے. سمجھتے ہیں نہیں. آواز کی ایک بلندی ہے کہ پہنچ ہے. اچھا دوسرا دیکھیں، قلین پر نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ہے اور زمین پر پڑھے تو کم ثواب. سمجھتے ہیں نہیں. ہوائی جہاز پر نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ہے. شروع سے چلیں، ریل گاڑی پر نماز پڑھے تو اس سے کم ثواب، ہوائی جہاز پہ پڑھے تو زیادہ ثواب. یہ ہے ہمارا عقیدہ؟ نہیں. ہم کہتے ثواب میں اضافہ ہوتا تو یہ دین کیسے ہو گیا؟ ایک مولوی کہنے لگا بریانی صحابہ نے کرام نے نہیں کھائی، وہ بھی بدعت ہے. بریانی کھانا، بیوقوف لوگ، جاہل. بریانی کھانا، او بھئی بریانی ثواب سمجھ کے کھاتے ہیں؟ کوئی روٹی کھائے تو کم ثواب ہے، بریانی کھائے تو زیادہ ثواب ہے. دین ہے؟ نہیں. ثابت ہوا. میں نے بڑی آسان انداز میں بدعت کی تعریف کر دی، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے من احدث فی امرنا، جس نے نئی بات نکالی، یعنی کہ بدعت
ہمارے فی امرینا میں ہے، ہمارے دین میں، تو بریانی دین تو نہیں نا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھنا دین تو نہیں ہے، لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھانا دین تو نہیں ہے، تو بدعت بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ یہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کو بدعت کی تعریف، کیونکہ اللہ کی رضا جو ہے نا سمجھ، اب آ جاتے ہیں میلاد کی طرف۔ یہ جو آپ میلاد منا رہے ہیں، یہ دنیا یا دین ہے؟ دین سمجھ کے کرتے ہیں نا، دنیا تو نہیں ہے، دین سمجھ کے کرتے ہیں نا، ثواب سمجھ کے، تو پھر بدعت ہوا۔ اچھا بات کہتے ہیں منع دکھاؤ، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، بڑی بات کریں گے جی دکھائیں کدھر لکھا ہے یہ میلاد منانا منع ہے، یہ آپ کو بڑی بات کریں گے ان کے بڑے مولوی، کیا کہ جی منع دکھاؤ، کہاں لکھا ہے جی منع؟ اس کا جواب سن لیں۔ ایک ہوتی ہے عبادات، عبادات میں اصل خاموشی ہے، یعنی کہ جتنا ثابت ہو جائے بس اتنا ہی ہے، جیسے سلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب کوئی کہے مغرب کی 4 رکعتیں ہم نے پڑھنی ہے، ثواب زیادہ ہے نا، 3 رکعت پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے یا 4؟ 4 پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، کیوں؟ نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، کوئی 5 پڑھے گا تو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نہیں پڑھی۔ اب یہ دنیا یا دین؟ آخرت کا نفع سمجھ کے کریں، چھوٹا سا لفظ ثواب ہم سمجھ، ثواب بھی نفع، آخرت کا نفع، اللہ کی رضا، وہ بھی اللہ کی رضا تو نبی کے بتانے پر معلوم ہوگی نا، کہ اپنے آپ پتہ چل جائے گا۔ اللہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے نبی کے ذریعے۔ جب اللہ نے نبی کے ذریعے بنایا تو ہماری عقل اس میں دخل دے سکتی نہیں، تو یہ عبادت ہے، اس میں اصل خاموشی ہے۔ اب آگے معاملات، معاملات میں حرام دکھانا ہوتا ہے، کیونکہ اربعہ چیزاں جو ہے نا حلال ہیں۔ اب شریعت کہتی یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، اتنی بڑی قرآن مجید کی حدیثوں کی کتابیں بن جانی، اتنی موٹی، کیوں؟ بتانا پڑنا یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، وہ تو ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں حلال، برگر بھی حلال، شوارما بھی حلال، روٹی بھی حلال، گندم بھی حلال، چاول بھی حلال، وہ تو اتنا لمبا پھیل جانا تھا۔ اب شریعت نے اس کو مختصر کیا، بس جس چیز سے شریعت نے روک دیا وہ حرام ہے۔ مثلا گدھا حلال ہے کہ حرام؟ تو دلیل دینی ہوگی نا، گدھا کھانا عبادت ہے؟ نہیں، گدھا کھانا عبادت نہیں، یا نہ کھانا عبادت ہے؟ نہیں، یہ ہے حلال و حرام۔ سود کھانا یا نہ کھانا عبادت ہے؟ نہیں، یہ ہے حلال و حرام۔ تو پھر دکھانا ہوگا کہ سود حرام ہے۔ تو بس جو معاملات ہوتے ہیں نا، معاملات کا مطلب ہے کہ حلال و حرام، اس میں دکھلایا یہ جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، ساری ہزاروں لاکھوں چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہے۔ اس کی میں دلیل دے دوں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ جنت میں جہاں جائیے کھائیے پیئے، ہاں جی، جہاں چاہے کھائیں، ایک درخت کا اس کے قریب نہیں جانا، اور وہ ایک درخت، اب کتنی چیزیں حلال تھی جنت میں، لاکھوں کروڑوں چیزیں حلال تھی، ایک درخت۔ اچھا شیطان حرام میں کشش پیدا کر دیتا ہے، ہوتی تھوڑی ہے، شیطان حرام چیز میں کشش پیدا کر دیتا ہے، اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، دوسروں کی بیویوں کی طرف تاڑ لگائی بیٹھتا ہے، یہ کیا ہے؟ شیطان وسوسہ۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اپنی بیوی حلال ہے نا، دوسروں کی لڑکیاں یا وہ حرام ہے، تو شیطان نے حرام میں
کشش اب آدم علیہ السلام کو کہتا ہے یہ درخت کھا لو، کشش پیدا کر دی حرام میں، سمجھ آئی نا؟ تو بس بات دور نہ نکل جائے، ہم میلاد النبی کی طرف آتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا منع دکھاؤ، وہ ہوتا ہے حلال و حرام میں۔ یہ آپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں نا، عبادت میں خاموشی ہوتی ہے، بس جتنا ثابت ہے وہ کرنا ہے، ورنہ ہم کہیں گے کہ کہاں لکھا ہے کہ نماز جنازہ کی اذان نہ دو، نہیں لکھا ہوگا، یا عید کی اذان نہ دو، یہ ہوگا کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام نے عید کی اذان نہیں دی بس۔ تو یہ میں نے آپ کو 3 باتیں بتا دی، بدعت کا مفہوم، دعوے کی تنقید، ہاں شاید دے دیں، باقی وہ بات ٹھیک ہے، آپ کی صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ عید جو کہہ رہے ہیں تو نماز تو پڑھائی ہے کچھ من چلوں نے، من چلے ہے نا، من چلے انہوں نے نماز پڑھا دی ہے، پتہ ہے آپ کو، یعنی کہ دل جس در آیا ادھر چل پڑے۔ اب عید میلاد النبی ہمارا اختلاف ہے عید کہنے پر۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، نبوت والی زندگی میں 23 بار یہ دن آیا، آپ نے منایا پیدائش کا، بیان کرنا اور ہے میلاد، پیدائش کو بیان کرنا اور ہے، منایا نہیں۔ ہمارا اعتراض کیا ہے؟ منانے پر، کہ یہ منانا خوشی کے طریقے پر اعتراض ہے۔ دوسرا، خلفائے راشدین ابو بکر 2.5 سال، حضرت عمر 10 سال، حضرت عثمان غنی 12 سال، حضرت علی 4 سال، 30 سالہ دور خلافت ہے خلفائے راشدین کا، 20 سال معاویہ کا، منایا نہیں منایا۔ تابعی صحابہ کرام نے بالکل ذکر نہیں ہے یہ میلاد النبی کا۔ اس کے بعد تابعین نے منایا نہیں، تبع تابعین نے منایا نہیں۔ پھر کہتے ہیں نہیں جی فقہا، بڑا روب ڈالتے ہیں ہم پر، فقہا تو فقہ ہے نا، 4 ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ہاں جی یہ احمد بن حنبل، 4 ہے ائمہ، چلو چاروں ہی ائمہ سے میلاد النبی دکھا دو، امام ابو حنیفہ سے دکھا دے جس کی یہ تقلید کرتے ہیں۔ 4 ائمہ ہوئے ہیں، یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں، 4 امام ہوئے ہیں جن کی نا تقلید کی جاتی ہے، ادھر حنفی ہیں، یعنی کہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ امام ہے تو میں نے نا آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو ماننا ہے، دلیل نہیں پوچھنی۔ تو 4 ائمہ میں سے کسی نے بھی میلاد کا باب نہیں باندھا، نہ انہوں نے گہرا نقطہ یہ بیان کیا۔ فقہا بھی گئے، انہیں بھی نہیں پتہ۔ محدثین کی طرف آ جائیں، آپ جانتے ہیں عزیر بھائی، یہ جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں طہارت کے باب ملتے ہیں، نماز کے ابواب ملتے ہیں، آپ کو ساری چیزوں کے ابواب ملتے ہیں، میلاد النبی کا ایک باب نہیں ملتا۔ اور عیدین کے بارے میں بھی بات ملتی ہے، عیدین کے بارے میں، لیکن میلاد کے بارے میں کوئی چیز ملتی نہیں۔ مثلا کسی محدث نے ایک حدیث کا باب بھی نہیں میلاد پر باندھا، عید میلاد النبی پر، میلاد النبی پر نہیں، عید میلاد النبی پر۔ اچھا پھر کہتے ہیں جی صوفیاء اللہ والے ہوتے ہیں، یہ علی اجویری، یہ امام غزالی، انہوں نے بھی نہیں منایا، یہی بات کہہ رہے ہیں، نہیں منایا۔ وہی بات کرنے لگے ہیں کہ تصوف صوفی، امام غزالی بہت بڑا ان کا ستون ہے تصوف میں، صوفی لوگ، صوفی جن کے یہ مزارات نہیں ہوتے، جن کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کو صوفی کہتے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ تو ہوا کیا، انہوں نے بھی نہیں منایا۔ تو پوری جو ہے نا خالی نظر آتی ہے۔ اب ہم ادھر آتے ہیں چوتھے نقطے کی طرف۔ یہ جو میلاد آپ منا رہے ہیں یہ شریعت ہے، چلو جی
2 منٹوں فرض کیا، مان لیا شریعت ہے، یہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے کیا؟ سمجھ آ رہی ہے زہر بھائی؟ سمجھ آ گئی نا؟ میں نے آپ کو کہا تھا کلاس میں آپ بیٹھیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ نئی نئی باتیں ملیں گی. یہ آپ اس انداز میں دیکھیں. آپ تو اصول فقہ پڑھی ہے نا، آپ نے اصول فقہ پڑھی ہے نا، تو اصول فقہ میں ایک ہوتا ہے امر للوجوب، الامر بالوجوب. امر یعنی کہ حکم دیا جاتا ہے کرو، جیسے نماز ہے، آسان لفظوں میں نماز پڑھو، یہ ہو گیا فرض. قرآن حدیث میں کہاں ایک حکم دکھائیں کہ میلاد مناؤ؟ تو معلوم ہوا فرض تو ہے نہیں. سنت کی طرف آ جائیں، بھئی نبی علیہ السلام نے نہیں منایا تو سنت بھی نہیں. اچھا نفل کی طرف آ جائیں تو وہ بھی نہیں، اشارہ بھی نہیں ملتا. پھر اس کے بعد جائز ہے کیا ہے؟ سوال ان سے ہے متعین کرو. اچھا میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، یہ فرض تو نہیں کہتے میلاد کو. یہ میں مفتی احمد جہاں خان نعیمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ فرض نہیں ہے. ہاں بدعت حسن ہے، اچھی بدعت یہ کہتے ہیں، یعنی کہ ہے بدعت اچھی ہے یہ کہتے ہیں. تو بہرحال ثابت ہوا نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ نفل ہے، نہ جائز ہے. جائز تو اس میں کہیں گے نا حلال و حرام میں. تو یہ بھی ہوا. اب آ جاتے ہیں کہ جو چیز فرض نہ ہو، چوتھا نقطہ یا پانچواں نقطہ اس طرح سمجھ لے کہ جو چیز شریعت نے فرض نہیں کی اس کو اگر آپ فرض سمجھ کر کریں گے یا ایک ہی کام فرض سمجھ کے کریں گے وہ غلط ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاتہ، اپنی نماز میں سے شیطان کا حصہ نہ ٹھہراؤ. یعنی کہ اپنی نماز میں شیطان کو حصے دار نہ بناؤ. کیسے؟ یرا ان حقا علیہ ان لا ینصرف الا عن یمینی، کہ کوئی اسلام جب مقتدیوں کی طرف پھرے نا تو آپ کبھی بائیں طرف سے پھرتے تھے کبھی دائیں طرف سے. تو کوئی بندہ اپنے آپ پر لازم کر لے کہ میں نے جب مقتدیوں کی طرف، امام اپنے اوپر لازم کر لے کہ جب اس نے مقتدیوں کی طرف منہ کرنا ہے تو دائیں طرف سے کرنا ہے. عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ امام ہے نا، سمجھے نقطہ، سمجھے بات سمجھے، یہ امام ہے، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کعبے کی طرف منہ ہے. اب اس نے اپنا رخ مقتدیوں کی طرف کرنا ہے. اب وہ چاہے وہ دائیں طرف سے رخ پھیر کر مقتدیوں کی طرف کر دے چاہے بائیں طرف سے. اب ایک بندہ کہتا ہے میں اب دائیں طرف سے ہی نا اپنے اوپر فرض سمجھ لے کہ میں نے دائیں طرف ہی سے نا مقتدیوں کی طرف منہ کرنا ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو شریعت نے فرض نہیں کیا تم نے کیوں فرض ٹھہرایا؟ یہ تو شیطانی عمل ہے. ایک چیز شریعت نے فرض ہی نہیں کی اور بندہ وہ فرض سمجھ کے کرے، مقرر کر کے کہ نہیں عقیدہ بنا لے یہ فرض ہے، تو وہ تو شیطان کا حصہ ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ تو اب ان سے دیکھیں یہ نماز تو پڑھتے نہیں تو میلاد مناتے ہیں. فرض سے بھی اوپر، بلکہ کہتے ہیں جو نہیں مناتا وہ شیطان ہے، ابلیس کے علاوہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. پانچواں نقطہ جی، یہ بھی بات میں سمجھا پایا کہ فرض نہیں سمجھ. اچھا یہ بھی نہیں فرض سمجھ، عوام نے اس کو فرض بنا لیا. اگر آپ کہتے عید ہے تو ایک اور عید بھی ہے تیسری، آپ وہ نہیں مانتے، وہ بھی مانے نا. کون سی؟ شیعوں والی عید غدیر خم. نہیں میں اور بات کروں. 18 ذوالحجہ کو شیعہ جو ہیں نا فقہ جعفریہ والے عید غدیر خم مناتے ہیں.
پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ. وہ حضرت علی کا اور رکھا نہیں گیا تھا ممبر، تو فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ وہ 18 ذوالحجہ کو تو بیان کیا تھا. تو وہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا، تو وہ اس کو بطور عید مناتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ عید مناتے ہیں تو وہ بھی عید مناتے ہیں، تو آپ کیسے روکیں گے انہیں؟ وہ کہیں گے آپ ہی تو مناتے ہیں. غلط ہو گیا نا. چھٹی بات جی، یہ نا ڈے کا تصور نا، ڈے دن، یہ غیر مسلموں کی طرف سے آیا. ہم میں دن منانا، مثلا قائد اعظم ڈے، علامہ اقبال ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، کرسمس ڈے. یعنی کہ یہ کرسمس یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عیسائی مناتے ہیں اصل میں، تو یہ ادھر سے آیا. اسلام کہتے ہیں مدر ڈے نہیں، 24 گھنٹے سارا سال ہی مدر ڈے ہے، سارا سال ہی فادر ڈے ہے، سارا سال ہی جو ہے نا آپ کے جو حقوق ہیں وہ ہیں. یہ کیا ہوا ایک دن اب ٹیچر ڈے، ٹیچر کو سلام کر لیا، دوسرے دن پتہ ہی نہیں آنکھیں دکھا رہے. وہ کہہ رہا استاد کہتا ہے یہ کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ دن چلا گیا آپ کا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا عیسائی کیا ہے؟ وہ کرسمس مناتے ہیں 22 دسمبر کو، 25 دسمبر کو. تو یہ دن کہاں سے آیا؟ ان کی طرف سے آیا. نہیں، عاشورہ کا تو ہماری شریعت نے اجازت دی نا، نبی علیہ السلام کی تصدیق ہو گئی نا اس پر. جو غیر مسلموں کا کام، دیکھیں داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں، سکھ رکھتے ہیں داڑھی، اب مسلمان بھی داڑھی رکھتے ہیں. تو ہم کہ سکھ نہیں، ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے داڑھی کا حکم دیا تو ہم نے داڑھی رکھ لی. تو ہم یہ کہیں گے کہ غیر مسلموں کی طرف سے آئی ہے یہ داڑھی؟ نہیں. سمجھ آ گئی نا بات؟ وہ کہتے ایک شام یسوع مسیح کے نام، بڑی شرابیں چلتی ہیں ان کی 25 دسمبر کو، ایک شام یسوع مسیح کے نام لکھا ہوتا ہے. یہ جو نہیں ہے قبرستان عیسائیوں کا، دیکھا ہے تمثالی، ادھر لکھا ہوتا ہے بڑا. تو بڑا ڈے انہی کی طرف سے آئے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا بھی ڈے آپ منا رہے ہیں، یہ ڈے ہی ہو گیا نا، 12 ربیع الاول ڈے ہو گیا. تو آپ نے دن منایا نہیں. 7ویں بات قرآن مجید میں آیا سورہ بنی اسرائیل، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک بے جا خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو میلاد کا جو ذکر ہی کرنا تھا نا بس، تو اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں کتنی فضول خرچی ہے. بازاروں کو سجانا، شریعت نے تو مسجد کو بھی سجانے کا حکم نہیں دیا، تم بازار سجا رہے ہو. دوسری بات بجلی، وہ کتنی فضول خرچی. یہ پتہ کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ پتہ ہے یہ بچت کر رہے ہیں کہ ان پاگلوں نے نا آگے جا کر بیوقوفوں نے بڑی بجلی ضائع کرنی ہے، بعض جگہوں پر چوری بھی کرنی ہے. چوری کیونکہ ہم سب کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بعض جگہوں کو، کیونکہ ہم نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے نا. میں نے اصول کیا بتایا تھا شروع میں؟ دشمن بھی ہو اچھی بات ہو تو قبول کر لو. تو چوری کی بجلی بعض جگہوں پر ہوتی ہے، سب جگہ پر نہیں، لیکن فضول خرچی ہے نا. کتنے گھر روشن ہو سکتے تھے، ابھی آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. ایک 14 اگست کو کی، اب ایک اور آ رہا ہے بدھ والے دن. ماڈل بنانا، وہ جی بیت اللہ کا ماڈل بنایا ہوا ہے، مسجد نبوی کا ماڈل بنایا ہوا ہے، مڑ کے پھینک دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. پہاڑیاں لگاتے تھے ہم چھوٹے تھے، دیکھتے پہاڑیاں. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین کا حصہ ہے جی؟
नाच का ना खिलौनों की नुमाइश, ये मेरे खिलौने घर का ना, हम भी छोटे होते लगा लिया करते पहाड़ी, नहीं समझती, खिलौनों की नुमाइश होती थी। मेरे इतने खिलौने हैं, झंडे झंडिया हैं, फौजियों को लड़ा रहे होते हैं। हाँ फौजियों का भी बड़ा खिलौने। अच्छा ये क्या है, अभी मैं जा रहा, ज़बरदस्ती ना खड़े होते राहों पर, चंदा दो, ये किसी का जबरन माल लेना उनकी दिल की रजामंदी के बगैर, पता है हराम है ये। मेरा दिल ही नहीं है कि मैं तो मिलादुन नबी को जायज़ ही नहीं समझता, ईद मिलादुन नबी को, तो मुझे भी कह रहे हैं। मैं साइकिल पर जा रहा हूँ ना, मेरी साइकिल है, तो मैं साइकिल पर जा रहा हूँ तो मुझे कहते, मैं चल पीछे हट, बाद चिंगमा खानी है, ऐसे ही राह जाते बच्चे ना हैं, वो यकीन करें रोक कर जिसका पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ वो सारा खा पी जाते हैं, वो लगाना किसने है, और वो कह रास्ते रोके हुए हैं इन्होंने। तो ये आप अपनी सालगिरह मांग कर कमाल करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सालगिरह आप मांग कर रहे हैं। वो जो उधर बयान कर रहे मौलवियों ने किया, माँ बाप का खतून मानते हो तो घरों लाने लख रुपये तो दो जहान वाला बादशाह तो भीख मांगते, हाँ हाँ, और लेकिन चलो यार वो दे भी दे, कोई जबरन ही है ना। किसी मुसलमान का माल उसके दिल की रजामंदी के बगैर लेना तो जायज़ ही नहीं है, और ज़बरदस्ती। ये 8वीं बात होगी, 9वीं बात जी, पैदाइश में पता है आपको इख्तलाफ है। कोई कहता है 2 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए हैं, ये भी कौल है। कोई कहता है 9 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए हैं, ये ज़्यादा राजे कौल है। कोई कहते हैं 11 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, और ये कहते हैं जी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। पक्की बात नहीं है, इख्तलाफ है। 12 वो भी मैं अभी जिक्र करेंगे। हम बात ये कर रहे हैं इख्तलाफ है। हमने असल में आपको एक और नुक्ता बताना है, हमने आपको गहरी बात बतानी है, गहरी फ़िक़ा। पहले इसको मसले को समझ लें, इनसे पूछें कि ये इत्तफ़ाक़ है इस पर कि आप 12 को पैदा हुए हैं। नहीं, गुनियात तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तो कहा, बाद लोगों ने यह कहा मुहर्रम को आप पैदा हुए हैं। ये भी कौल है, महीना भी दूसरा कि आप मुहर्रम को पैदा हुए हैं। मैं मानता हूँ अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा बाद लोगों ने कहा है। मैंने खुद पढ़ा है, मैं आपको पुख्ता बात बताऊँगा इंशाल्लाह। आप मैदान में डटेंगे ना कि ये गलत है तो आप देखें क्या। अच्छा मैं आपको एक और दिलचस्प बताऊँ, आखिर में मैं ऐसा नुक्ता आपको बताऊँगा, आप हिल जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या कह दिया। और जब आपने इनके सामने ये बात रखनी है, इनके हाथों के तोते उड़ जाने हैं, इनकी ज़मीन नीचे से हिल जानी है, ज़लज़ला आ जाना है, समझ आ गई ना। वो मैं आखिर में बताऊँगा। है 2000 साल पहले, 2000 साल पहले हाँ पैदाइश की मैं बात हूँ, वो आपने सुना हुआ मुझसे ही सुना है, पिछले साल याद रखा था। हाँ लेकिन चले आप समझ लें, मैंने बयान किया हुआ ठीक कह रही हैं, लेकिन याद रखना ही बड़ी बात। लेकिन ये जो मैं अब बयान करने लगा हूँ, इससे मैंने क्या अखज़ करना है, ये मैंने बताया हुआ है। इख्तलाफ है ना पैदाइश में, 2, 9, 11, 12 ये सब मानते हैं, इख्तलाफ है। अब आते हैं, इख्तलाफ होना ही इस बात की दलील है कि मनाया नहीं गया। अगर मनाया जाता है तो इख्तलाफ ना होता। देखिए सबको पता है कि यकम शवाल को छोटी ईद होती है, और सबको पता है कि 10 ज़ुल्हज्जा को बड़ी ईद होती है। अगर कोई 1000 साल पहले भी चला जाएगा, बल्कि सहाबा किराम के अहादीस भी निकालेगा, तो उसे पता है कि बड़ी ईद 10 ज़ुल्हज्जा को होती है और छोटी ईद यकम शवाल को होती है। ठीक हो गया। अब इख्तलाफ कोई कर सकते हैं इसमें, तो इख्तलाफ हो ना। अब आज कोई उठ कर के वो नहीं लगता है कि वो रमज़ान के ना 5 दिन बाद ईद हुई है, तो अपनी अकल का इलाज कराओ जाकर।
جیسے ہی رمضان گزرا عید آ گئی. کوئی کہے گا نہیں یہ 15 ذوالحجہ کو نا عید ہے بڑی, کہ اپنی عقل کا علاج کراؤ, 10 ذوالحجہ کو بڑی عید ہے. اچھا اب ہم اپنے آپ پر آتے ہیں, ادھر کی مثال دے لیتے ہیں نا. 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا, منایا جا رہا ہے. اب 1000 سال بھی بیت جائیں یا 500 سال بیت جائیں, 500 سال بیت جائیں, کوئی اٹھے اور کہے نہیں جی وہ پاکستان نا 20 اگست کو آزاد ہوا تھا, پاگل, ادھر آ تمہیں اخبار دکھاؤں, منایا جاتا رہے 14 اگست کو, بات ختم ہو گئی نا. تو یہ اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے, یہ شور شرابہ نہیں تھا صحابہ میں, مدینہ کی گلیاں نہیں سجائی گئیں, آج بھی نہیں سجتی. اگر ہوتا تو یہ تو ادھر ہی سے چلتا آتا. سمجھ آ گئی بات, نقطے کی سمجھ آ گئی. 14 اگست منایا جا رہا ہے نا, تو کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ اختلاف کر سکتے ہیں. ہاں جی اکرم صاحب, تو اس کا مطلب ہے منایا ہی نہیں گیا, تبھی تو اختلاف ہے. 10ویں بات جی, ہاں اب ابتدا کب ہوئی, یعنی کہ چلو منایا نہیں گیا, اب تو منا رہے ہیں, تو آغاز کا بھی تو بتانا پڑے گا یہ کب سے منا رہے ہیں. یہ خود ہی انہوں نے بتایا جال حق میں, ان کے علماء نے, ان کے مفتی نے, کہتے ہیں 604 ہجری, 600 مطلب یہ ہے کہ 600 سال بعد اربل عراق کا بادشاہ تھا ابو سعید مظفر, ابو سعید مظفر بادشاہ تھا, یہ اس نے منایا. اربل کا یعنی کہ عراق کا ایک علاقہ ہے, اربل شہر ہے. ٹھیک ہو گیا. بعد نے کہا کہ اس سے پہلے 362 میں بھی نا فاطمی حکمرانوں نے منایا ہے, 300 سال بعد, تو 362 ہجری, اور سرکاری طور پر 604 ہجری میں. لو جی 600 سال بیت گئے ہیں, تو پھر یہ آغاز ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں 11واں نقطہ, 12 وفات جی. یہ نا اصل میں یہ بھی اکرم صاحب بھی جان سارے, پہلے نا بچے چندہ مانگتے ہیں نا, کہتے 12 وفات ہے چندہ. کم از کم بڑے صغیر میں یہ وفات کے دن مشہور تھا کہ آپ 12 کو, آپ ان دنوں بیمار تھے اور 12 میں آپ کی وفات ہوگی. اچھا جب 12 کی آپ کو وفات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے یہ تو مانتے نہیں کہ آپ فوت ہوئے ہیں, یہ تو زندہ مانتے ہیں. اور پھر اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس کا نام عید میلاد النبی رکھا, اس بات کو چھپانے کے لیے. آپ ان دنوں بیمار تھے, بلکہ یہ پیچھے آخری بدھ بھی مناتے ہیں نا سفر میں آخری بدھ بھی, جب نبی علیہ السلام کو صحت ملی تو آپ نے سیل کے لگے گپ شپ ہے. اچھا گپ شپ بڑی مشہور ہو جاتی, جو حقیقی باتیں ہیں نا وہ کم مشہور ہوتی ہیں, اور جو گپ شپ ہے وہ تو ایسے پھیل جاتی ہے. نقطہ سن لیں, ہم نے کہا او بھائی ہم یہ جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کا عرس مناتے ہو, علی اجویری وفات کا دن عرس, ہیں جی عبداللہ کا مزار عرس, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عرس کہاں گیا؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ یہ علی اجویری کا عرس نہیں انہوں نے منایا کہ نہیں منایا؟ یہ دوگلی پالیسی, دو منہ. ایک طرف کہتے ہو جی عرس منانا اولیاء اللہ کا بڑا یہ ہے وہ ہے, منایا. وفات کے دن کو کہتے ہیں نا عرس, وفات کے دن کو کہتے ہیں عرس. تو نبی علیہ السلام کا عرس کدھر ہے؟ ان کا بھی تو مناؤ عرس. یہ ان کے, ہم تو عرس کے بھی قائل نہیں ہیں, یہ ہم ان کو بات کر رہے ہیں, وہ ہماری باتیں بڑا سمجھیں گے, جو مخالفین ہیں نا وہ ہماری باتوں کو سمجھیں گے.
کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. عرس انہوں نے کبھی منایا نبی علیہ السلام کا؟ نہیں. اب لو جی ہیں حکومت ہوتی نا ادھر پھر کچھ ہوتا ہے. ہاں ان کی ہوتی نہیں, پھر بھی نہیں منانا تھا انہوں نے ظالم. اچھا جی اصلاحی کچھ باتیں, یہ نا نعت پڑھتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم تو نعتیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بھی نعت پڑھنے کے لیے تمہیں لڑکے ہی چاہیے جنہیں بے رے, جن کے داڑھی دوڑھی کوئی نہیں آئی, اور پھر داڑھی کٹوانے. اچھا ان کے جتنے نعت خواہ دیکھ لیں, ایک ہوتا ہے دنیا دار بندہ, ہم ان کی بات نہیں کہ وہ داڑھی دوڑھی کٹا رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, گناہ ہے, وہ گناہ سمجھے. وہ تمہارا بندہ نعت پڑھ رہا ہے اور داڑھی کٹوا رہا ہے اور ہے ہی نہیں داڑھی کسی کے. دوسرا مسئلہ, پوسٹر انہوں نے چھپوائے ہوتے ہیں زیادہ تر کلین شیو بھی. ہاں اتنے زیادہ جوش و خروش سے بول رہے ہوتے ہیں. دوسرا مسئلہ, یہ پیچھے تو انہوں نے حور بھی شیشے میں لڑکی بھی بٹھا دی تھی, پتہ چلا, پھر ان کے مولویوں نے ایکشن لیا. یہ کیا, وہ پھر بڑا مشہور ہوئی, وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, وہ آپ دیکھیں, وہ ایسے شیشے اس میں لڑکی نا بڑی بٹھائی ہوئی ہے, وہ بھی بڑی ایسے معصوم بن کے بیٹھے, جیسے یہ پہاڑی نہیں لگاتے تھے کھلونے, وہ لڑکی بھی وہ آ رہے ہیں. میں نے کہا کافی رش لگ گیا ہوگا, تو وہ تو شکر ہے جان چھوٹ گئی. میں نے کہا کوئی شیشہ توڑ کے نہ اغوا کر لے لڑکی کو. وہ بڑی جو ہے نا جوان قسم کی, اس کو لباس پہنا کر حور, یعنی کہ حور بنا کر نا اس کو بٹھایا ہوا ہے ادھر. خود ہی رش لگنا, خود ہی رش لگنا, ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے نا, ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے کہ بھی اتنا. وہ پھر ان کے مولویوں نے ایکشن لیا, وہ پھر کوئی بچہ تو انہوں نے کہا نہیں 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 یہ غلط ہے. سمجھ آ گئی بات. انہوں نے پھر خود اس کو غلط کہا. ولادت کی جتنی روایات ہیں زیادہ تر نا موضوع ضعیف من گڑت ہے. وہ ایک نعت ہے کہ تنوں چاند تیرا کھلونا تے تنوں جھولے چلاندا, وہ ساری جھوٹ. چاند بھی کبھی آیا جھولے میں, گپے شپے ہیں. یعنی کہ اکثر, میں سب نہیں کہہ رہا, اکثر پیدائش کی روایات ضعیف ہیں. یہ کیوں نہیں بیان کرتے پیدائش؟ میں نہیں کرتا, پتہ کیوں؟ بڑا بھائی وہ سچی بات کرنی پڑتی ہے تحقیقی, تو وہ کم ثابت ہے. زیادہ تر روایات, اکثر روایات پیدائش کی ضعیف ہیں. یہ اصول ہے, کل نہیں میں کہہ رہا. مطلب آپ عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے, آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ سچ ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اکثر باتیں جھوٹ ہیں. تو یہ میلاد مناتے, میلاد کا مطلب ہے بیان کرنا, کرو نا بیان. صحیح روایات, ضعیف روایات, موضوع روایات, گپ شپ بیان کرتے ہو. پھر بازاروں میں مقابلہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میرا بازار زیادہ اچھا ہے, میں نے اتنی لائٹیں لگائی ہیں. ہاں مقابلے حسن ہوتا ہے ادھر, مقابلے بازار بھی ہوتا ہے, وہ سجا رہے ہوتے ہیں. ابو لہب والی, ہاں وہ والی یہ روایت ہے. ابو لہب والی نہیں, وہ رد میں ہے. چلے وہ بھی میں بیان سن لیں کہ وہ ابو لہب کو عذاب ہو رہا تھا, تو بعد میں اسے کہا کہ کوئی تمہیں آرام بھی ملتا ہے. یہ دلیل دیتے ہیں نا ابو لہب سے, خواب کی, خواب میں, ہاں بخاری میں. تو وہ انہوں نے کہا جی وہ ایک انگلی ہے, اس سے میں نے اپنی لونڈی کو کہا تھا آزاد ہو نبی علیہ السلام کی پیدائش پر, تو اب مجھے نا وہ تھوڑا سا آرام مل جاتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسے کہیں گے کہ ٹھیک ہے, اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش نہیں, اپنے بھتیجے کی پیدائش پر لونڈی آزاد کی ہے. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ عدل و انصاف والے ہیں. مثلا حاتم طائی بھی کافر ہے, لیکن وہ حقوق العباد میں آگے تھا, تو آرام مل گیا اسے. اور تیسری بات ہے یہ خواب کی بات ہے, خواب حجت نہیں ہوتا. قرآن تو کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. پھر اس کے بعد چلو مان بھی لیا, تو جس راوی نے یہ خواب دیکھا ہے وہ انہوں نے اٹھ کر اگلے سال میلاد منایا. یہ تو کہتے ہیں کہ راوی کا عمل دیکھو. پتہ ہے اصول فقہ کا, احناف کا یہ اصول ہے اصول فقہ میں, کہ وہ کہتے ہیں راوی کا عمل بھی دیکھا جاتا ہے.
تو ٹھیک ہے دکھاؤ پھر عمل. جس نے خواب دیکھا ہے اس نے تو اگلے سال میلاد نہیں منایا, تم کیوں منا رہے ہو جی؟ اور گانوں کی طرف پر نعتیں, یعنی کہ یقین, میں نے کل پرسوں بھی بات کی تھی, یہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گانے گا رہے ہیں. اب لڑکے گھٹ ہو گئے, لڑکیاں زیادہ, لڑکیاں بھی زیادہ بیٹھنے لگی. وہ خود ہی نعت سنے گا لڑکی کی بے پردہ, وہ کون سی اس نے آنکھیں نظر آ رہی ہیں اور نعت پڑھ رہی. پھر آواز میں تو کشش ہوتی ہے. اللہ نے اور لڑکی کو, عورت کو نہیں حکم دیا اذان دے. کبھی عورت کی اذان سنی آپ نے؟ کیوں بھئی آواز میں کشش ہوتی ہے نا. چلیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب آ جاتے ہیں جی کیسٹوں میں نا نعتیں لگائی ہوتی ہیں. یہ عورت اگر امام بن جائے نا پھر مسجد میں رش لگ جائے. وہ زیادہ رش ہو جائے گا, ادھر جگہ نہیں ملنی. ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ بڑا شغل کے طور پر کہہ رہے ہیں عورت کو امامت کروا سکتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات ہے, وہ تو بیچاری دیکھے ہنس رہے یہاں پہ مخصوص اچھی بات نہیں, عورت جو مخصوص ایام میں ہو تو پتہ امام صاحب غائب ہو گئے, وہ کہے 7 دن کدھر ہے, وہ جی پلیت ہے, وہ نماز نہیں پڑھا سکتے. یہ ہوگا حال. 5 عورتیں بھی رکھ لے آگے پیچھے, ان کو مخصوص ایام آئے تو 5 بھی غائب. اس لیے اللہ نے مردوں کو حکم دیا. سمجھ آ گئی بات بھئی؟ عورت جو اللہ نہ کرے حمل بھی ہوتا ہے, اتنا بڑا پیٹ پھیلایا ہو تو آ کر ادھر جماعت کروائی ہیں, اور سارے مقتدی کہہ رہے ہوں کہ جی ہمارے امام صاحب کو تو حمل ہوا ہے, وہ نہیں بات بنتی نا. شریعت ہی ہے. اچھا جی اب آ جاتے ہیں ایک اہم سوال, پھر یہ بات کو آخر ہم سمیٹتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 باتیں رہ گئیں. پہلی بات, کیسٹوں پر نعت پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا. کیسٹ سی ڈی نیٹ سے نعتیں سنا رہے ہیں, کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ ثواب ملتا ہے خود پڑھنے سے. میں کیسر میں سورہ یاسین سن لے تو ثواب ملے گا, پڑھنے سے بھی ثواب ملے گا نا. ایک مرتبہ کسی نے مسئلہ کیا بڑا اچھا, کہتے جی مؤذن کوئی نہیں تھا مسجد میں, میں نے کہا چلو نیٹ سے نا اذان نکال کر تو اسپیکر کے سامنے کر دیں. نیٹ میں تو ہے نا اذان تو ہے نا, تو ادھر وہ لگا دے ایسے, اللہ اکبر اللہ, بڑی پیاری آواز ادھر, تو اذان ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے. نہیں ہوگی. کیوں؟ باشعور ارادے کے ساتھ اذان دینا ضروری ہے. پھر تو خطبہ بھی کیسٹ لگا دے خطیب غائب. ران جس نے اذان دیں ٹائم ہونا سپیکر اگے کر دیں پورے ران جتنا میرا تو جانی نہیں ٹی وی ہے کہ گیا سی ران کہنا مسجد ماں پر امام کے لائی انہوں نے میں پورے ران کاٹو اذان ہو رہے ران دے بھی. اچھا لیکن بڑا نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ ارادے کے ساتھ اذان امام دے. پھر تو وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ خطبہ بھی وہ اسپیکر کے آگے رکھ دو, خطبہ بھی ہو جائے گا, خطیب غائب. اور علامہ احسان علیہ گئے ایک جگہ, انہوں نے کہا کہ وہ خطیب کدھر ہے؟ مصر میں. وہ تھوڑی دیر گزرے ایک بندہ آیا کلین شیف پپو ٹائپ, وہ غائب ہو گیا اپنے حجرے میں. تھوڑی دیر کی اتنی لمبی داڑھی, ایسے آیا, اس نے نماز پڑھائی, جماعت کروائی, بعد میں داڑھی اتار کر ادھر رکھی, آپ غائب. سمجھ آ گئی؟ میں داڑھی وقتی نکال لی نا, وقتی داڑھی لگا کر جماعت کروا دی, پھر داڑھی اتار کر ادھر رکھی, غائب. جیسے ٹوپیاں نہیں ادھر رکھی ہوتی ادھر داڑیاں رکھی ہوتی. بہرحال یہ ثواب نہیں ملے گا. سمجھ آ گئی نا؟ مسکرا رہے ہیں بھائی اب کیا کریں, لوگ کرتے ہیں نا ایسا, تو پھر ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے, کیوں نہیں؟ لو جی اب ہم آتے ہیں 2 دلیلیں بیان کر کے حرف آخر. سئل عن صوم یوم اثنین, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا ہوا کہ یہ نا مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں. یہ بڑی اہم دلیل ہے
نوٹ کر لینی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، اور ویسے وفات بھی آپ کی پیر کے دن ہوئی ہے. تینوں چیزیں، آپ کی پیدائش، آپ کی وفات، قرآن کی وحی نزول پیر کے دن ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ اپنی سالگرہ کیسے منا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کے. سالگرہ کیسے منا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کے. تو جب روزہ ہو عید نہیں ہوتی، عید ہو تو روزہ نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات؟ اہم پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیں. جب عید والے دن روزہ رکھا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں عید ہے. ہم نے شروع میں کہا تھا میلاد النبی پر اختلاف نہیں، آپ تو پیدا ہوئے ہیں. عید میلاد النبی پر اختلاف ہے. تو ولدت فیہ، میرا اس دن میری پیدائش ہوئی ہے. جو کسی نے اپنی سالگرہ منانی ہو سال بعد بھی تو روزہ رکھ لینا. ابھی اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کے بھی اللہ گزر. عید کا جو لفظ ہے یہ کہ امام احمد رضا خان سے انہوں نے خود ہی کہا ہے عید کا بہنا لیتے خوشی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹی عید آتی ہے تو آپ بازار سے جاتے ہیں، ہمیں تو اس پر اعتراض ہے. اچھا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. یہ دلیل نوٹ کر لینی ہے، یہ بخاری شریف کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو پیر کا دن آپ نے اپنی ہر ہفتے سالگرہ منائی ہے پیر کے دن، تو تم بھی روزہ رکھو تو یہ سب جو کھانے کھابے ہیں ختم ہو جائیں گے سارے. اب آتے ہیں جی اس بات پر نا، وہ میرے خلاف جلوس نکلا تھا جو اب میں بات کرنے، جو فیصل بھائی نے بھی کی ہے. میں نے نا وہ پنڈ میں گیا تو میں نے کہا میری دلیل کا توڑ لاؤ، میں دلیل دے کر چلا ہوں، اگر تم نے توڑ دیا تو میں خود بریلوی ہو جاؤں گا. میں نے دلیل کیا دی؟ وہ قیامت تو آ سکتی ہے، میری دلیل نہیں ٹوٹ سکتی. اتنی پختہ، لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ایٹمی میزائل. وہ پھر میرے خلاف، وہ میری ابھی تقریر مکمل نہیں ہوئی، اس نے سپیکر کھڑکایا ساتھ والی مسجد والوں نے، بریلوی کہتا ہے ہم مولانا یعقوب محمود کا جواب دیں گے. میں نے کہا لے کر آؤ جواب. آیا ہی نہیں، وہ آئے نہیں جواب، جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا میرے خلاف جلوس نکلا تھا. یہ سب سے بڑے اہم بات یہ ہے، یہ سب سے بڑے خود میلاد کے منکر ہیں. یہ کتنا منا رہے ہیں، یہ میں نے کہا تھا جنہیں بڑی آگ لگی. میں نے کہا یہ خود میلاد کے منکر ہیں. اچھا میں نے وہ پوچھا، میں نے پھر کہا کیسے؟ سن لیں. انہوں نے نا ایک موضوع روایت بنائی ہوئی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. سنی ہوئی یہ روایت؟ پتہ ہے آپ ان سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ یہ کہتے نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ ہوا تھی، نہ فضا تھی. جبریل کے بھی میں تایا ہوں، جبریل چاچا ہے اور نبی علیہ السلام تایا ہے فاطمہ کے. موضوع من گڑت. تو ان کا یہ عقیدہ ہے، سمجھ لیں، ان کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی علیہ السلام کے نور کو بنایا ہے. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ ان کا. تو ہم کہتے ہیں آ جاؤ. یہ آپ کب پیدا ہو گئے؟ کہتے 12 ربیع الاول کو. میں نے کہا جھوٹ، آپ تو پہلے پیدا ہو چکے ہیں، آپ 2 بار پیدا ہوئے ہیں، آپ 2 بار پیدا ہوئے ہیں. یہ نوٹ کریں میری آخری دلیل. یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ وہ جس کو علم ہوگا نا، اس کے سامنے جب بات کریں گے نا تو اس کو کوئی جواب ہی نہیں آئے گا. انہیں کہیں تمہاری پہلی بات سچی ہے یا یہ بات سچی ہے. یہ کہتے ہیں پورا سال کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بعد میں پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا. یہ کہتے ہیں. تو اللہ کی حدیث کیا ہے ترمذی کے، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. 2155 روایت ہے ترمذی کی. ابو داؤد 4700 روایت ہے.
दूसरी फरमाया बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो आप पर नाजिल हुआ और जो आपसे पहले नाजिल हुआ उस पर ये ईमान रखते हैं। ये पहले पारे की पहली सूरह बकरा में है, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो आप पर नाजिल हुआ और जो आपसे पहले नाजिल हुआ। ये क्या कह रहा है? कुरान सच कह रहा है। अब मैंने उनको कहा कि तौरात नाजिल हुई नबी अलैहि सल्लम से पहले, ज़बूर नाजिल हुई आपसे पहले, इंजील नाजिल हुई आपसे पहले, ठीक है ना? तो अगर आप पहले पैदा हो चुके हैं तो ये तो आपके बाद पैदा नाजिल हुई। कुरान क्या कह रहा है? मिन क़ब्ली का। उज़ैर भाई बात समझ आ रही है? आप जो ना पूछ ले, कुरान में क्या है? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ये हर्फ़ आखिर है, आखिरी दलील है, एटमी मज़ाइल है, एटमी मज़ाइल मारेंगे ना सारा इनका ख़त्म हो जाएगा। समझ आ गई ना? हाँ, आजमा कर तो देखें, लेकिन वो शहादत ना हो जाए, साफ से चलाना है, खुद ही शहीद होकर आ जाए। ये वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, जो आप पर नाजिल हुआ यानी कि कुरान, उस पर ही मान लाते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ। तो देखिए, मेरी पैदाइश हुई पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, तो मेरी पैदाइश हुई पहले या बाद में? बाद में। आपकी पैदाइश बाद में हुई कि पहले? पाकिस्तान बनने के बाद। आपकी जितने हम लोग बैठे हैं आप समेत बाद में हुई, पाकिस्तान पहले बना। अगर मैं पैदा हुआ 1940 में, मिसाल दे रहा हूँ अपनी, 1940 में, तो पाकिस्तान बना मेरे बाद। पाकिस्तान कब बना? मेरे बाद। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तौरात ज़बूर इंजील आपसे पहले नाज़िल हुई है। इसका मतलब आप मौजूद ही नहीं, आप मौजूद। तभी तो कुरान कह रहा है युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। लो जी, ये वो दलील थी जिससे उन्होंने स्पीकर खोल करना कहा। मैंने कहा लेकर आओ जवाब, नहीं आया जवाब। आना कैसे? आप समझ सकते हैं, नहीं ना आ सकता। लोहा तोड़, लोहे से भी बढ़कर ये दलील है। अच्छा, मैंने कहा, फिर इनको मशवरा दिया था, वो शिया भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए। मैंने कहा ये कहा करें मिलादुन नबी नहीं, ज़ुहूर नबी। समझ आई बात? एक है नबी अलैहि सलाम का ज़ाहिर हुए हैं, पैदा तो पहले ही हो गए हुए थे, 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं। नहीं, ज़ाहिर हुए हैं। ये कहते हैं ना जैसे इमाम हमारा गायब है, कहाँ? उधर इमाम मेहंदी, ओ इमाम गायब गार में चिट्ठियाँ लिखते हैं, तो ज़ुहूर होगा ना। अच्छा, और समझ लें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होंगे ना ज़मीन पर आकर कि पैदा होंगे। ईसा इतना मसला आपको इल्म है ना, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं ना, क़यामत के नज़दीक वो आएंगे ना, आएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे कि पैदा होंगे? ज़ाहिर होंगे। इसी तरह अगर इनका अकीदा है कि कायनात बनने से पहले नबी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे, तो फिर 12 रबीउल अव्वल को कौन पैदा हुआ? ख़त्म हो गई बात, समझ आ गई? जो इसको जानते हैं ना, इनके अकीदे को, बड़ा लुत्फ़ उठाएंगे इस दलील से। समझ आ गई? तो ये ना बात सारा, फिर मैंने अपनी जान बचाकर उधर से निकला था, लड़ाई हो गई थी भाई, वो मेरे ख़िलाफ़ जुलूस निकला। उन्होंने कहा ये दलील क्या दे दी? मैंने कहा दलील का तोड़ ले आओ, मैं बरेलवी हो जाऊँगा। है ही नहीं, मुझे इतना पता, तोड़ नहीं, मैं खुद ही टूट जाऊँगा, मुझे शहीद कर देंगे। दलील नहीं टूटेगी। आप वहाँ से पैदल? नहीं, मोटरसाइकिल पर, मेरे दरमियान में, इधर भी मोटरसाइकिल, इधर भी मोटर, आगे पे खेत है ना, कोई ठूस ठूस कर दे भाई उधर से निकल कर, मैं तो उधर शहीद होकर आ जाऊँगा आपके पास।
تو وہ دلیل وہاں سے ڈر کے نکلے. ڈر کے نہیں، انہوں نے کہا، ہم نے کہا شر نہ پھیل جائے. دیکھیں ایک ہوتی ہے اپنی جان، ایک ہوتی ہے میری جان کے ساتھ اور بھی لوگ شہید ہو جائیں. غلط بات ہے. شر تو بچنا شر سے بچنے کے لیے پھر میں راتوں رات انہوں نے مجھے نکالا ادھر سے، اور ادھر بھی موٹر سائیکلیں تھیں، ادھر بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، میں درمیان میں تھا. اور پھر مجھے پتہ لگا آئی نا وہ ربیع الاول، شیعوں نے تو دونوں نے میرے خلاف جلوس نکالا. وہ کیوں؟ وہ میں نے جو کہا تھا کہ ظہور نبی نام رکھ لو، میلاد النبی نہیں، ظہور نبی. میں نے صحیح نہیں مشورہ دیا ان کو؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ سمجھے ظہور نبی، میلاد النبی نہیں. چلیے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.